دوستو، دنیا اور کائنات میں ایسے کئی راز پوشیدہ ہیں جن کو انسانی عقل نہ تو جان سکی ہے اور نہ ہی سمجھ سکی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 95% سمندر کے حصے پر ابھی تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہوئی۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو سمندر کے گرد گھومے گی، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان سمندر کے کس حصے تک پہنچ پایا ہے اور انسانوں کی بنی ہوئی مشینریز سمندر کی کس حد تک جا سکتی ہے، اور سمندر کتنا گہرا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمندر کی ایسی دنیا میں لے جائے گی کہ سمندر کی دنیا اور سمندر کی گہرائی آپ کو حیران کر دے گی۔ سمندر کی دنیا انسانی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی اور بھیانک ہے۔ ہم پوری زمین اور اس کے مال و اسباب ڈال کر بھی سمندر کی گہرائی پوری نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے بعد بھی سمندر تقریباً 2 کلومیٹر گہرا ہوگا۔ سمندر ہمارے سیارے پر ایک پراسرار دنیا ہے، اور جس کا ابھی تک صرف 5% حصہ ہی دریافت ہو سکا ہے، اور باقی کا 95% حصہ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ سمندر کتنا گہرا ہے، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے تمام بلند ترین مقامات کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی سمندر کی سطح زمین سے 2 کلومیٹر دور رہے گی۔ دوستو، انسان کسی بھی سمندر میں صرف 100 کلومیٹر کی گہرائی تک جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سے نیچے سمندر کی دنیا میں جائے گا تو وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ سی ڈائیونگ کا ریکارڈ 214 میٹر ہے، اور اس ریکارڈ کو بنانے والا انسان صرف ایک سانس میں گیا تھا، اور یہ گہرائی سمندر کی وہ گہرائی ہے جہاں آپ موت کے منہ میں ہوتے ہیں، اور یہ کارنامہ سر انجام دینا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں ہم سمندر کے 500 میٹر گہرے حصے میں، یعنی کہ آدھا کلومیٹر میں۔ یہ وہ سمندر کا علاقہ ہے جہاں بلو ویل کی پہنچ ہے۔ یہاں سے اگر 35 میٹر اور نیچے چلیں تو یہ گہرائی 535 میٹر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک پینگوئنز پہنچ سکتے ہیں، اور یہ بلو ویل کی پہنچ سے 35 میٹر اور گہرائی میں ہے۔ یہاں پر پانی کا دباؤ ایک انسان یا پینگوئنز پر اتنا ہوتا ہے جتنا کہ ایک سکے پر ایک ریچھ کھڑا ہو، اور اس بات سے آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بغیر حفاظتی سامان کے اگر اس جگہ پر پہنچے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم مزید اس سے نیچے جائیں تو ہم 830 میٹر کی گہرائی میں جا پہنچتے ہیں۔ یہ سمندر کی اتنی گہرائی ہے جتنی کہ ہماری دنیا میں سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کی اونچائی ہے۔ دوستو، جب ہم سمندر کے 1000 میٹر کی گہرائی میں پہنچتے ہیں تو یہاں سے سمندر کا بہت خطرناک ترین حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حصے میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ جگہ مکمل طور پر تاریک ہے اور یہاں پر اندھیرا ہی رہتا ہے، اور یہاں پر پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے جس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ سیارے وینس پر موجود ہیں، مطلب یہ کہ فوراً سے پہلے والی موت۔ اور اگر قسمت آپ کا ساتھ یہاں تک پہنچنے میں دے دیتی ہے تو پھر بھی یہاں پر ایک بہت خطرناک مخلوق پیٹ پائی جاتی ہے، اور اتنی گہرائی اور اندھیرے میں اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد آپ اور گہرائی میں چلیں، یعنی 1280 میٹر کی گہرائی، تو اس علاقے میں سمندری کچھوؤں کی پہنچ ہے۔ مزید اگر 2 کلومیٹر کی گہرائی میں چلیں تو یہاں پر بلیک ڈریگن فش موجود ہوتی ہے، اور یہ ایسی گوشت خور مخلوق ہے کہ جس کے اندر سے روشنی نہیں گزر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سمندر کی گہرائی اور اندھیرے میں موجود ہیں تو اس کو دیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، تو وہ ہے فلیش لائٹ کا استعمال۔ اگر ہم اس سے بھی نیچے جائیں، یعنی 2250 میٹر کی گہرائی میں، تو یہاں پر ایک اور خطرناک قسم کی ویل آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سمندر کی وہ گہرائی ہے جہاں خون خوار ویلز پائی جاتی ہیں۔ ان کی لمبائی 14 میٹر اور وزن 750 کلو گرام تک جا پہنچتا ہے، اور ان کی ایک آنکھ کا سائز ایک ڈنر کی پلیٹ کے جتنا ہوتا ہے، اور ریزر جتنے تیز دانت۔ سمندر میں اگر ہم اور نیچے جائیں تو یہاں مشہور زمانہ ٹائٹینک جہاز کا ڈھانچہ ملتا ہے، اور یہ جہاز 3800 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے، اور یہ جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور سمندر میں غرق ہو گیا۔
اور اس میں 1500 کے قریب مسافر سوار تھے جو کہ سمندر کے سرد پانی میں ڈوب گئے، اور یہ جہاز آئس برگ سے ٹکرانے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ 3800 میٹر کی گہرائی سے اور نیچے جائیں یعنی 4000 میٹر کی گہرائی میں تو یہاں پانی کا دباؤ 4000 پاؤنڈ فی مربع فٹ ہوتا ہے۔ اس پانی کے دباؤ اور اندھیرے کے باوجود یہاں مختلف قسم کی مچھلیاں اور خطرناک مخلوقات موجود ہوتی ہیں، اور یہ علاقہ سمندر کے 4 کلومیٹر کی گہرائی میں ہے۔ سمندر کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ سمندر کی گہرائی کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے، اور ابھی سمندر کی گہرائی اس سے اور کہیں آگے ہے۔ دوستو، مزید 4791 میٹر کی گہرائی میں ایک لڑاکو سمندری جہاز کا ملبہ موجود ہے جو کہ ورلڈ وار 2 میں ڈوبا تھا، اور اس سے کہیں زیادہ نیچے یعنی 6000 میٹر کی گہرائی میں ایک ایسا سمندری علاقہ بھی موجود ہے جسے ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پانی کا دباؤ سمندر کی سطح کے دباؤ کے مقابلے 11000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 6500 میٹر کی گہرائی تک اس آبدوز کی پہنچ ہے جس نے 1985 میں ڈوبا ہوا ٹائٹینک جہاز دریافت کیا تھا، اور اس سے پہلے انسان آبدوزوں کے ذریعے صرف تقریباً 10,000 کی گہرائی تک ہی پہنچ پائے ہیں، اور یہاں تک پہنچنے میں 5 گھنٹے لگتے تھے، اور 10,000 کی گہرائی میں آبدوز کی کھڑکی ٹوٹنے کی وجہ سے صرف 5 منٹ تک ہی رک سکے تھے، اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ تمام روح زمین میں سب سے گہرا مقام مریانہ بحر الکاہل میں واقع ہے، اور جس کی گہرائی 10,994 میٹر ہے۔ یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں سمندر کے سب سے نیچے والے حصے میں جانا ہو تو ہمیں 11 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ دوستو، سمندر کا 11 کلومیٹر کا حصہ یہ وہ حصہ ہے جو کہ ابھی تک دریافت ہو سکا ہے، جو کہ ابھی تک سمندر کا 5% ہے، اور باقی کا 95% ابھی باقی ہے، اور وہ کب دریافت ہوگا اور وہاں پر کون کون سی مخلوقات آباد ہیں، اس بات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے آئیکن پہ ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔